الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو کے ذریعے بالخصوص اپنے گاؤں تسائل کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کے اشعار سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محترم دوستو، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ چند دنوں پہلے گاؤں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ لاک ڈاؤن آ جانے کی وجہ سے موقوف کرنا پڑا، مگر اسے پھر از سر نو آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو تسائل کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہر ایک نوجوان سے، ہر ایک فرد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے، گاؤں کی فلاح و بہبود اور ترقی میں شامل ہو۔ فرض کرو ایک گاؤں میں 100 نوجوان رہتے ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، 100 نوجوان رہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر وہ 100 نوجوان مل کر ایک چھوٹے سے گاؤں کی تقدیر سنوارنا چاہیں، بنانا چاہیں، تو کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر اس گاؤں کی ترقی چاہیں، اس کو فلاح و بہبود پر لے جانا چاہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کو درست کرنا چاہیں، تو کیا یہ 100 نوجوان مل کر نہیں کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو 100 کیا اگر 1000 نوجوان ہو تو بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک چھوٹے سے گاؤں کا ماحول نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ذمہ داری کا احساس ہو تو چند افراد مل کر بھی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس کے مطابق ہمارے گاؤں میں 200 سے زائد نوجوان ہیں۔ تو اگر 200 سے زائد نوجوان، بلکہ 250 تک نوجوان ہیں، تو اس گاؤں کو ہم نوجوان مل کر اگر اس گاؤں کی تقدیر بدلنا چاہیں، اس گاؤں کو ترقی پر لے کے جانا چاہیں، وہاں کی تعلیم و تربیت کو درست کرنا چاہیں، سماجی حالات کو درست کرنا چاہیں، تو کیا ہم 200 نوجوان مل کر نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو تو تسائل کے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، ہمیں گاؤں کے بارے میں سوچنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا۔ اگر میں گاؤں سے 3000 کلومیٹر دور رہ کر گاؤں کے بارے میں سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں، لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ضرور آپ کو بھی گاؤں کے بارے میں فکر ہوگی، سوچتے ہوں گے۔ لیکن صرف سوچنے سے کسی قوم کو ترقی نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تب ہمارا گاؤں ترقی کر سکتا ہے، وہاں کی تعلیم و تربیت اور سماجی ماحول درست ہو سکتا ہے۔ کل کو یہ کمیٹی ہمارے ہی کام آ سکتی ہے۔ جیسے ہم میں سے اکثر لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہے، بہت سارے لوگوں کی شادی ہونی ہے۔ اب مان لو، سپوز کرو کہ کسی کو 1 بچی یا 2 بچی ہو گئی، پھر خدا نخواستہ ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارے پاس 1 یا 2 بچیاں ہیں، ہم چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، تو بتاؤ اس بچی کا سہارا کون بنے گا؟ کیا ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تیار کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہماری نسلوں کو یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو پھر اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے، ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے؟ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تیار کرنا چاہیے جو اس بچی کا سہارا بن سکے؟ اگر کوئی اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے لیکن گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، باپ کا مثال کے طور پر انتقال ہو گیا، بھائی کوئی نہیں ہے، یا بھائی ہے چھوٹا ہے، بچہ ہے چھوٹا ہے، اس بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے،
تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم اس کی مدد کر سکیں؟ ضرور ہونا چاہیے. یہ تو ہم نے ایک دو مثالیں دے دی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہم سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کمیٹی کے ذریعے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں. تو میرے گاؤں کے نوجوان ساتھیوں، ہم نے اپنے گاؤں کے بارے میں سوچنا ہوگا اور سپورٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے کیجئے، مخالفت کرنا ہے کیجئے، الزام لگانا ہے لگائیے، لیکن اگر ان سب چیزوں سے فرصت ملے تو کمیٹی کا سپورٹ بھی کیجئے. تو ساحل کے نوجوان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ہم نے وہاں پر لیڈر بنا کے رکھا ہے. کچھ جگہوں پر ابھی نہیں بنایا جا سکا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی ہو جائے گا. تو آپ لیڈران سے مل کر رہیں، جو ضرورتیں ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے، آپ ان کا سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ اس طرح سے ہم مل جل کر اپنے گاؤں کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. فی الحال آپ نے سنا ہوگا، جانا ہوگا کہ ہر ممبر پر کم از کم 100 روپیہ ہے منتھلی. وہ 100 روپیہ رضا کمیٹی کے نام سے اپنا قربان کرے. 100 روپیہ تو آپ تو 100 روپیہ دے رہے ہوں گے، لیکن اگر 200 نوجوان تمام لوگ دینے لگیں تو یہ ایک مہینے میں 20,000 بن جائے گا. کم از کم 100 روپیہ ہے، زیادہ بھی دینے والے دیں گے. تو اگر کم از کم کو لے کر چلا جائے تو بھی ہمارا 20,000 ایک مہینے کا بنتا ہے. پھر سال بھر کا 2,40,000 تک بن جائے گا اگر تمام لوگ دینے لگے تو. پھر سوچو اگر 2,40,000 سال میں ملنے لگے اور پھر اس کو ہم گاؤں میں خرچ کریں، گاؤں میں لگائیں، تو پھر گاؤں کتنا سنہرا ہوگا، کس قدر گاؤں کا بھلا ہوگا. اور آگے چل کر اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی غربت کا شکار ہے، کوئی بھوکا ہے، تو اس کو اس کی بھوک کو مٹانے کا یہ کتنا بہتر ذریعہ ہوگا. اور جو آپ یہ 100 روپیہ دیں گے یا اور بھی بڑھا کر جو دیں گے آپ، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کا بھلا ہو رہا ہے، کبھی ہمارے کام بھی وہ آ سکتا ہے، ہمارے پڑوس والوں کے کام آئے گا، ہمارے گاؤں والوں کے کام آئے گا وہ پیسہ. اور یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے اجر بھی ملے گا. ہم جو یہ صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں، اس کا اجر بھی رب کے یہاں ہمیں ملے گا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ہم کل میدان محشر میں اس کا اجر دیا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے؟ کیا کوئی اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جس طرح ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو پھر یقین رہتا ہے کہ وہ ہمارا ہی پیسہ ہے، کچھ دنوں بعد ہمیں ہی ملے گا. ایسے ہی ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہم نے خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہے، وہ ہمیں الٹا وہ ملنے والا ہے. اور اتنے ہی نہیں بلکہ اس کا کئی گنا ملے گا. قرآن پاک کی ایک آیت میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثالیں دی گئی ہے کہ ان کو 1 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیا جائے گا، بلکہ اس کے خلوص کے مطابق اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا. تو خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، صدقہ کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہے احادیث میں. یہاں تک کہ صدقہ بلاؤں کو، جو آنے والی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کو بھی ٹال دیتا ہے یہ صدقہ. آج ہی ہم نے فیس بک پر ایک واقعہ پڑھا کہ ایک مصر کا بندہ تھا، بہت ہی امیر آدمی تھا. وہ کچھ اس کے دل میں کچھ پرابلم ہوئی، پریشانی آئی، اس نے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا. یورپ گیا، وہاں دکھایا. اس نے بھی کہا آپ چند دن کے مہمان ہیں، اب دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں آپ. خیر وہ چلا آیا، گھر چلا آیا، رہنے لگا. اب تو یہ گمان کر کے رہنے لگا کہ ہم تو چند دنوں کے مہمان ہیں، پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے. خیر ایک دن وہ گیا قصائی کی دکان پر، گوشت خرید رہا تھا. تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت وہاں پر چربی کو جمع کر رہی تھی. امیر آدمی نے عورت کو دیکھا تو اسے تعجب ہوا اور اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا
آخر یہ تم کیا جمع کر رہی ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا شوہر انتقال کر چکا ہے، ان کی بھوک کو دیکھ کر مجھے رہا نہیں کیا، اس لیے ان کی ضد پر، بچوں کی ضد پر میں یہاں پر جمع کرنے آئی ہوں۔ خیر، جب اتنا وہ امیر آدمی سنتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ میں تو امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں، اور یہ بھوکی بیچاری ہے، پریشان حال ہے، اس کے بچے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں۔ تو اس نے جو قصائی تھا اس سے کہا کہ دیکھو یہ عورت جب بھی آئے اس کو گوشت دے دیا کرو، اس سے پیسہ مت کبھی وصولنا، اس کا پیسہ میں پیڈ کروں گا، میں دوں گا۔ خیر، اس نے یہ کہا اور چلا آیا۔ پھر وہ رہتے رہتے کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں جو تکلیف تھی وہ ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ پریشانی ختم ہوتی جا رہی ہے، تکلیف ختم ہو رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور دکھایا تو کہا یار یہ تو کچھ پرابلم نہیں ہے، تمہارے دل میں کچھ کمی نہیں ہے، اب تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس نے، ڈاکٹر نے کہا آخر تم نے کیا، کون سی غذا کھا لی، آخر تمہیں ہوا کیا کہ جو تمہاری پریشانی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی؟ تو اس نے اس منظر کو یاد کیا کہ ہم نے تو کچھ نیک کام نہیں کیا، ہم نے اس کے علاوہ کوئی دعائیں نہیں کرائی، بس وہی ایک عورت کی ہم نے مدد کی ہے۔ تو دیکھو، ایک عورت کی مدد کی اس نے، ایک عورت پر صدقہ و خیرات کر دیا اس نے، تو اس کے بدلے میں جو اس پر مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت ٹل گئی، جو پریشانی آنے والی تھی وہ پریشانی ٹل گئی۔ ملت اسلامی یہ واقعہ ہم نے فیس بک پر پڑھا، لیکن یہ ضرور ہے صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی یہ سمجھیں کہ مہینے کا 100 روپیہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنے گاؤں کے نام پر قربان کر دیجئے، 100 200 روپیہ 300 روپیہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آج سے آپ لوگ متحرک ہو گئے اور گاؤں کے سپورٹ کے لیے آپ یہ کام کرنا شروع کر دیے تو آنے والے چند سالوں میں، 10-12 سالوں میں انشاءاللہ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت اور سنہرا، چمکتا دمکتا، ہنستا کھلتا، پھلتا پھولتا گاؤں پائیں گے، اور وہ گاؤں بہت ترقی پر جا چکا ہوگا، وہ ہمارے گمان سے بہت زیادہ ترقی پر جا چکا ہوگا۔ بس شرط یہی ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو گاؤں سمجھیں اور اس کے لیے ہم کوشش کرنا شروع کریں، صرف سوچیں نہیں، صرف فکر نہ کریں، فکر اور سوچ کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پیر سے بھی جو سپورٹ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گاؤں کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گاؤں کی تعلیم و تربیت کو، وہاں کے ماحول کو، سماجی حالت کو سنوار سکیں، درست کر سکیں، ایک خوبصورت اور سنہرا گاؤں بنائے، وہاں کی تعلیم و تربیت کو بہتر بنا دے، پڑھا لکھا گاؤں بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔